اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پہ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زاہدانہ زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک و پوشاک، مکان و سامان، رہن سہن، غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ایک مہینے تک کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور و پانی کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں مکے کی پہاڑیوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگاہ خداوند عز و جل میں عرض کیا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں 2 طے کر کے بچھا دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 طے کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا کر کے بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بان سے بنی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تھے تو جسم نازک پر بان کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ واہ، کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔